حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس کے اندر سانپ اور بچھو موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹے سے پیٹ کے اندر جو ہمارا موجودہ ہے اس میں اگر تصور کیا جائے کہ سانپ یا بچھو ہیں تو کیا حالت بنے گی۔ اب ان کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح ہو چکے ہیں اور حالت کیا ہے کہ سانپ اور بچھو اندر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل امین بتائیے نا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملتا ہے آقا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اور یہاں سود کا مطلب یہ نہیں جو سود لے، بلکہ جی آقا نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو سود لیتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو سود دیتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو سود کو لکھتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو اس معاہدے میں گواہ بنتا ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو کسی بھی طریقے سے سود کے اندر اپنی معاونت پیش کرتا ہے۔ ان سب پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات آپ کو؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، جس گھر میں سود ہے وہ گھر تباہ، جو انسان خود سود لیتا ہے وہ تباہ، اور اگر کوئی قوم سود لیتی ہے تو وہ قوم تباہ، اور اگر کوئی ملک سود لیتا ہے تو وہ ملک بھی۔ آپ ہمارے وطن عزیز پہ نظر دوڑائیں نا، ہماری اس وطن عزیز کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک طویل 70 سال بیت جانے کے بعد بھی سود کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آج تک وہ ذرا یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان آج اگر تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، بے ساکھیوں پہ اگر پاکستان لڑ کھڑا رہا ہے، اس کی وجہ سود ہے۔ جو ہم نے IMF سے لیے قرضے لیے، ہم سود بھی پیش نہ کر سکے اور وہ رقم بھی نہ دے سکے، جس کی وجہ سے آج وطن عزیز تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں آج لوگوں نے اپنی طرف سے ترتیب گھڑی ہوئی بنائی ہوئی دل کو مطمئن کر چکے ہیں۔ کیسے؟ کبوتر بلی کو دیکھے اور کبوتر اپنی آنکھ بند کر لے، بلی کو دیکھ کر کبوتر اپنی آنکھ بند کر لے تو اب بلی کیا ہو گئی؟ غائب ہو گئی نا بلی۔ کبوتر کی نظر میں بلی اب نہیں۔ اب کبوتر اگر مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ بلی کا شکار ضرور ہوگا۔ اور آج وہ لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے سود میں لیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اس دور کا سود اور تھا، آج کا سود اور ہے، قرض کا سود اور ہوتا ہے، تجارت کا سود اور ہوتا ہے۔ اور میں قربان جاؤں ہماری عوام پہ بھی، وہ کہتے ہیں 10,000 سے زیادہ سود لو تو نقصان ہے، 10,000 سے کم لے لو تو کوئی نقصان نہیں۔ سمجھ آئیے؟ یہ نئے مفتی بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ 10,000 سے زیادہ سود لو تو پھر تو ٹھیک نہیں، اور اگر 10,000 سے کم لے لو تو پھر ٹھیک ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سود کا 1 درہم کھایا، کتنے؟ 1 درہم سود کا استعمال کیا تو 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے۔ کتنی دفعہ؟ 36 دفعہ۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سود استعمال کرتا ہے یا اس میں کسی بھی طریقے سے سود کی لین دین میں موجود ہے تو فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں، 70 درجے ہیں، جن میں سے کم تر درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ ہو تو پھر تو نقصان ہے، کم ہو تو کوئی نہیں۔ 1 درہم بھی سود کا استعمال نہیں کر سکتا مومن۔ اور پھر قرآن نے تو فرما دیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود لین دین کرنے والا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔
میری اگلی بات پہ غور کیجئے گا، سود لینے والا شخص یا دینے والا یا گواہ بننے والا، اس کی زندگی عذاب، قبر میں عذاب، میدان معاشر میں عذاب۔ زندگی میں کیسے ہوگا؟ غور کیجئے گا، ایک میگزین میں ایک خاتون لکھتی ہیں کہ میرے تایا، جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے اپنے تایا کو دیکھا، ان کی زبان پہ، بوڑھے ہو گئے نا، عمر زیادہ ہو گئی، تو ان کی زبان پہ کیا تھا؟ 10 روپے دو، 10 روپے دو، 10 روپے دو۔ حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت تھا، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم انہیں ترغیب دلا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ 10 روپے دو، 10 روپے دو۔ حتیٰ کہ جلدی سے ان کے ہاتھ میں 10 روپے دیے گئے تاکہ یہ 10 روپے لے لیں اور کلمہ تو کم از کم پڑھ لیں۔ اب وہ 10 روپے کو دیکھتا رہا، خوش ہوتا رہا، اور بغیر کلمے کے جان نکل گئی اس کو۔ اب وہ خاتون لکھتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ہمارے تایا یہ 10 روپے 10 روپے اور پھر مرتے مرتے بھی 10 روپے ہی کر گئے، ایمان نہیں لے کے گئے ساتھ، کیا ہے یہ؟ والدہ کہتی ہے کہ یہ ریلوے ورکشاپ میں ملازم تھے اور انہوں نے سوچا کہ کوئی بزنس کیا جائے، سب کچھ بیچ کر ان کے پاس آئے 8 روپے، وہ 8 روپے دیتے اور بدلے میں کتنے لیتے؟ 10 روپے۔ وہ جو ورک شاپ کے ملازم تھے ان کو ہی دیتے، تو وہ رات دن 10 روپے دو، وہ لیتے تھے نا 10 روپے، یعنی 8 دیتے تو 10 روپے لیتے، تو ان کی زبان میں یہ بات تھی 10 روپے دو۔ جو بھی ملازم آتا، بھئی آپ کا وقت ہو گیا 10 روپے دو۔ اب بڑھاپے میں آ کے بھی وہی 10 روپے دو کی بات آئی، موت آ رہی ہے تو کلمے کے بغیر، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 روپے دو۔ ایک مکان بنایا سود کے پیسوں سے بڑا، جس کے لیے لوگ کہتے تھے گھر نہیں، شیش محل بنایا ہے۔ مکان میں شفٹ ہونے سے پہلے پہلے بیوی فوت ہو گئی، مکان میں شفٹ ہوئے، خود ہی غصے میں آ کے گلاس بیٹی کے دماغ پہ مارا، پاگل ہو گئی، اور بڑا بیٹا 5 بچوں کا باپ شراب میں مشغول ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ ایک بیٹی کی شادی کی، طلاق لے کے گھر بیٹھی ہے۔ دوسری جو بیٹی تھی، تیسری بیٹی، وہ اس پاگل بہن کو سنبھالتی رہی، وہ بھی گھر بیٹھی ہے، اور خود اس سودی شخص کی پوزیشن کیا ہوئی کہ موت ہی اسے ایمان کے اوپر نہیں آئی۔ یہ ہے سودی شخص کی زندگی۔ اگر ظاہری طور پر آپ کو کوئی شخص لگ رہا ہے کہ بھئی وہ سود بھی لیتا ہے پھر بھی مطمئن ہے، تو یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کے اندر کا نظام تباہ ہو چکا ہے، وہ لوگوں سے بچانے کے لیے اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا، اور اللہ کی لاٹھی اگر جلدی نہیں لگتی تو دیر کے ساتھ لگتی ضرور ہے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے اس کے ساتھ، اب قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سنیے۔ ایک بزرگ گزرے، حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ، تو جو ہے تھک گئے ہیں میرے خیال میں، آپ کہتے ہوں گے یہ سود کی قصے کہاں سے شروع کر دیے انہوں نے، ایسا ہے نا؟ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اور اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری والدہ فوت ہو گئی، میں اپنی اس والدہ کی قبر پہ روزانہ جاتا تھا، قرآن شریف کا میں حافظ تھا، پڑھتا تھا، بخشتا تھا، واپس آتا ہوں۔ 27ویں کا روزہ رمضان کی، سحری کے بعد، نماز کے بعد، بلکہ نماز سے پہلے ہی چلا گیا کہ میں اصالہ ثواب کر کے پھر کہاں جاؤں گا؟ مسجد میں۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ 7 والی قبر سے آگ کے شعلے اٹھے اور آواز چیخنے کی، چلانے کی، جیسے کوئی شخص بھٹی کے اندر، بھٹے میں جیسے جل رہا ہو، یہ پوزیشن ہے اس کی۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں آگے بڑھ کے اسے دیکھوں تو صحیح کون ہے، کیا ہو رہا ہے، میرے قدم جم گئے وہیں پہ، اور وہ چیخنے چلانے کی آگ کے شعلے دیکھتا رہا میں۔ اندھیرا چھٹ گیا، لوگ آنے جانے شروع ہوئے، کچھ حوصلہ ہوا مجھ میں، قدم اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ اب میں آگے بڑھا، قبر کو دیکھا، شعلے رک چکے تھے، شور ختم ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، معلومات لی کہ قبر کس کی ہے؟
شیخ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ یہ قبر جس کی ہے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، جس کی قبر سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، یہ شخص 5 وقت کا باجماعت نمازی تھا، یہ اذان دیتا تھا، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، تکبیر پڑھتا تھا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، چاش پڑھتا تھا، نوافل نماز، مسجد میں سب سے پہلے آتا تھا، سب سے بعد میں جاتا تھا، اس کی ہر وقت تسبیح چلا کرتے تھے، اخلاق کا بھی اچھا تھا۔ حیران ہوں کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے، یا تو لوگ غلط کہتے ہیں یا پھر کہانی کچھ اور ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ان کے گھر کے شخص کو بلایا اور میں نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ کہ اس شخص کی پوزیشن کیا ہے، اس کے اندر کمزور پہلو کیا ہے، چھپی ہوئی بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب بڑھاپے کے عالم میں آئے تو اب کما نہیں سکتے تھے، اولاد ان کی تھی نہیں، انہوں نے سب کچھ بیچا اور بیچنے کے بعد سود پر پیسے دینے شروع کر دیے، اور گھر بیٹھے بیٹھے پیسے اس کے پاس آتے تھے، نمازیں بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا تھا، تسبیحات پڑھتا تھا، اذان، تکبیر اور امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، لیکن سودی کی کار نسبت کی وجہ سے اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ لوگ کیسے غلط فہمی میں پڑ گئے؟ مسجد میں مسلسل آنے والا بندہ بھی یہ حرکت کرے گا۔ اور حیران کن بات یہ ہے آپ کو ہماری اس سوسائٹی میں آج بھی ایسے لوگ ملیں گے، آج بھی جو سنت کے مطابق داڑھیاں پگڑیاں باندھتے ہیں، نمازوں میں صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، گفتگو سے آپ کو پتہ چلے گا حاجی ثناء اللہ یہ، لیکن اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سودی سلسلہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں، اور میدان معاشر میں کیا ہوگا؟ الذین یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، میدان معاشر میں جب یہ لوگ سودی کھڑے ہوں گے ان کی صورتحال یہ ہوگی جیسے ان کو شیطان نے پاگل کر دیا ہو، بے ہوشی کی کیفیت۔ یہ جہاں بے ہوش رہا وہاں زلزلہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے زلزلہ آئے تاکہ غربت آئے، لوگ میری طرف آئیں۔ یہ کہتا ہے بارشیں بے موسم آئیں، فصلیں تباہ ہوں، لوگ میری طرف آئے۔ یہ کہتے ہیں لوگ مصیبت میں مبتلا رہے تاکہ مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے آئیں۔ یہ حالت یہاں تھی، میدان معاشر میں جب اٹھے گا تو تب بھی اس کی صورتحال یہی ہوگی۔ تو خدا کے لیے یہ جو لوگ اس وقت سود کے اندر مبتلا ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ از راہ کرم مہربانی کر کے سود سے توبہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جو دیہات کے حضرات ہیں ان کے پاس زمینیں وافر مقدار میں موجود ہیں، اب اس زمین کو تو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، لیکن سود، بینکوں کا جو سود ہے وہ پے نہیں کرتے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ زمینیں تو ہیں نا، یعنی اتنی پراپرٹی ان کے پاس ہے کہ اس کو سیل کر کے بینک سے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن زمین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جی معصوم ہوں، کیا کروں، میں تو پے نہیں کر سکتا۔ آپ اس لمحے میں 1 سیکنڈ کا غور و فکر نہ کریں، زندگی کی مہلت نہیں، آپ کے پاس جو سرمایہ ہے اسے دیکھ کر جان چھڑا کر اپنے اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں، ورنہ دنیا تباہ، قبر تباہ اور اس کے بعد آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔